ایک ہی رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ خوددار لوگ ہیں. شاکر اللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں کافی لوگ ہیں جو جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کو مدد کروں. اور اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے, محنت کریں گے, اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں گے, اور جب آپ اکیلے کام کریں گے ذرا کاروبار تھوڑا بڑھے گا تو آپ ایک دو اور لوگوں کو بھی ساتھ لائیں گے, ان کا گھر بھی چلے گا, تو گھر آپ کا چلے گا, بچے آپ کما کے آپ اپنے بچوں کو دیں گے. لیکن یقین کریں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ محنت کر رہے ہیں. میری جو خواہش ہے, میری خواہش یہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ نوشہرہ میں, میری خواہش ہے کہ میرے جیسے 90 لاکھ جو ہے پاکستانی اور کشمیری اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں ہر شخص کو, اور اگر ہر شخص نہ بھی ہو تو 99% ہے. ہم پہ کرم کیا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اسے جو ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کریں. لیکن سمپل سی چیز یہ ہے کہ جب ہم لوگ پیسہ بیچتے ہیں, لوگوں کو مدد کرتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے خرچ نہیں کرتے, ایمانداری سے خرچ نہیں کرتے. کہ محمد سے وفا تو لیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. جناب پروفیسر شکر اللہ صاحب اور یہ بزرگ میرے اسٹیج میں بیٹھے ہیں, مولانا صاحب, سبھی کے میں نام تو شکر اللہ صاحب نے تعارف کرایا لیکن یاد نہیں رہے, اور شراز صاحب میرے ساتھ لندن سے آئے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آج یہاں پہ آپ نے کام سے ٹائم نکال کے یہاں آئے. کافی ساری باتیں جو ہے وہ شاکر اللہ صاحب نے کور کر دی اور کچھ شراز صاحب نے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, مغرب کی نماز بھی ہونے والی ہے, تو انتہائی مختصر آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیسے شروع کیا. کافی سالوں سے میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے علاقے میں جو غریب لوگ تھے ان کو رمضان کا پیکج میں دیتا تھا, عید کا پیکج دیتا تھا, ویسے ان کو پیسے بھیجتا تھا. پچھلے 2-4 سالوں میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لوگوں کو میں پیسے دے رہا ہوں وہ مزدوری کر رہے تھے, لیکن ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو خرچے کے پیسے مل جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ محنت کریں وہ اداکار بن گئے, وہ پروفیشنل بن گئے, اور نہ صرف وہ مجھ سے مانگتے ہیں بلکہ اور بہت سارے لوگوں سے بھی انہوں نے مانگنا شروع کیا. جو بھی برین سے آتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمیں 1 لاکھ چاہیے, اگر کوئی لاکھ نہیں دے گا تو 10,000 20,000 دے دے گا. اگر 2 لوگوں کے پاس وہ چلے جاتے ہیں, مہینے میں 2-3 لوگ بھی ان کو مل جائے تو ان کو گزارا چل جاتا ہے, اور انہوں نے مزدوری کرنا محنت کرنا چھوڑ دی ہے. لاسٹ ٹائم جب میں شاکر اللہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ آیا تو 2-3 چیزیں میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ایک میرے علاقے میں چکسواری میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا پشتون, وہ پالش کرتا تھا, تو میں نے اس کو شوز دیے کہ پالش کر دو, تو اس نے پالش کر کے دیے, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں رہی, اس نے 50 روپے یا جو کچھ بھی تھا اس نے مانگے, تو میں نے نا 500 اس کو اضافی دینے کی کوشش کی. تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی, اس نے کہا صاحب میں مزدوری کرتا ہوں, بھیک نہیں مانگتا ہوں. اور یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بچے کی بات سن کے, کہ اس کی خودداری دیکھ کے. ہم سب انسان ہیں, سچی جو بات ہے, جو بھی خوددار آدمی ہے نا اس کو دیکھ کر کیا وہ بڑی خوشی ہوتی ہے. اور کل کی بات ہے کہ میں اور شراز صاحب ایک وہ بھی پشتون بھائی تھا, اسے فروٹ لینے لگے, تو ہم نے اس کو کہا یار ہمیں وہ کوئی فروٹ تھا مانگا 2-3 قسم کا, تو ایک فروٹ اس نے کہا جی میرے پاس ہے لیکن 2-3 دن پرانا ہے, میں آپ کو نہیں دوں گا. اتنی ایمانداری سے اس نے بتایا, یقین کریں کہ دل خوش ہوا. اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑے سے اضافی پیسے بھی دیے. اور سچی جو بات ہے, ابھی میرا پروگرام یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, چونکہ اس کی وہ پراپر دکان نہیں تھی, میں انشاءاللہ اس کو میں نے نہیں بتایا, لیکن میں ابھی جا کے میں سوچ رہا تھا, کل سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے کیسے بہتر کاروبار کر سکوں جہاں سے وہ کیونکہ ایماندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. جیسے شاکر اللہ صاحب نے کہا, دیکھیں آپ سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, آپ سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, ایک ہی رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ خوددار لوگ ہیں. شاکر اللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں کافی لوگ ہیں جو جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کو مدد کروں. اور اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے, محنت کریں گے, اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں گے, اور جب آپ اکیلے کام کریں گے ذرا کاروبار تھوڑا بڑھے گا تو آپ 1-2 اور لوگوں کو بھی ساتھ لائیں گے, ان کا گھر بھی چلے گا, تو گھر آپ کا چلے گا, بچے آپ کما کے آپ اپنے بچوں کو دیں گے. لیکن یقین کریں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ محنت کر رہے ہیں. میری جو خواہش ہے, میری خواہش یہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ نوشہرہ میں, میری خواہش ہے کہ میرے جیسے 90 لاکھ جو ہے پاکستانی اور کشمیری اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں ہر شخص جو
اور اگر ہر شخص نہ بھی ہو تو 99% میں کہہ سکتا ہوں جو باہر 90 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اور کشمیر کے عوام، وہ جو باہر کماتے ہیں ان کو اپنے ملک کی بڑی قدر ہے، ان کی روح، ان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ رہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ پیچھے جو ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کریں۔ لیکن ستم ظریف ہی یہ ہے کہ جب ہم لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، لوگوں کو مدد کرتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے خرچ نہیں کرتے، ایمانداری سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو شاکر اللہ صاحب نے مدد کی ہے، آپ اپنے کاروبار میں محنت کریں، آپ کاروبار کو بڑھائیں، پھر واپس آئیں۔ اگر آپ کو مزید کاروبار بڑھانے کے لیے ضرورت ہے تو ہم آپ کو اور دیں گے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی دوست ہے جس کو کاروبار کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ ایمانداری سے چلیں گے، محنت کریں گے تو آپ جتنے بھی کہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے ایک ہی بار لے لیے، ابھی تو واپس نہیں دینے یا ٹائم پہ نہیں دینے ہیں، تو پھر اگر وہ بندہ دوسری بار ہمارے پاس آئے گا، ایک بار اگر اس نے ٹائم پہ نہیں دیے تو دوسری بار تو پھر ظاہر ہے شاکر اللہ صاحب اس کو نہیں دیں گے۔ تو ظاہر ہے جتنے بھی آپ ایمانداری سے برتیں گے۔ اور دوسری بات جو پہلے شاکر اللہ صاحب نے بھی مینشن کی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی بندے کو مجبوری ہے، وہ جینوئن مجبوری ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے صاف دل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، آپ آ کے جینوئنلی ان کو بتا دیں، ترخانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ نے ان کو دن بتایا کہ ہم فلاں ڈیٹ کو ہم پیسے دیں گے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو ان کو آ کے بتا دیں جی یہ مسئلہ ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو 1 مہینے کے بعد دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سمجھتے ہیں، میں خود کاروبار میں ہوں 40 سال سے، میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی جو ہے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمانداری جو ہے نا اس میں بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ سب لوگ ایمانداری سے، محنت سے جو ہے وہ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی کوشش ہوگی، جتنا بھی پاسبل ہو سکا، ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، اخود والے ڈاکٹر امجد نثار صاحب جو ہے وہ اس دن بتا رہے تھے کہ کاروبار جو ہے وہ سوچ سے کیا جاتا ہے، پیسوں سے نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی تو مجھے کہتی ہے 200 روپیہ دو، 1 مہینے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ 200 روپے کو کیا کرے گی، 200 سے کیا کاروبار کرے گی؟ تو وہ کہتی ہے، ہم نے پوچھا کہ کیا کرے گی، تو کہتی ہے نہیں مجھے دو، تو مہینے کے بعد میں جب واپس کروں گی تو آپ کو بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا میں نے دے دیا 200 روپیہ۔ مہینے کے بعد آئی اور 6000 اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور 200 بھی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا 200 ہے اور میں نے یہ 6000 کمایا ہے۔ یقین کریں میں نے خود بھی جو ہے اکنامکس میں ڈگری کی ہوئی ہے، 40 سال سے کاروبار میں ہوں۔ آپ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھیں جی کیا کوئی بندہ 200 روپے کے ساتھ 6000 کما سکتا ہے مہینے کا؟ وہ کہے گا نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عورت سے پوچھا کہ کیسے کمایا آپ نے، وہ کہتی ہے جی میرا 6 سال کا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، 3 بجے وہ آتا ہے، تو 3 بجے میں 200 روپے کے انڈے لے کر ابال کر وہ بالٹی میں ڈال دیتی ہوں، وہ جا کے اسٹریٹ میں بیچ دیتا ہے 400 روپے کے، 200 روپیہ روز کا پرافٹ ہو جاتا ہے، 30 دنوں کی 6000 مجھے پرافٹ ہوئی، اور یہ 200 روپیہ آپ کا، 6000 میرا ہو گیا۔ اب میں سلائی کی مشین بھی لے لوں گی، میرا بچہ مہینے کا 6000 کمائے گا، 10 15 یا 20,000 میں بھی کما لوں گی، اس طرح میرا جو ہے گھر چلتا رہے گا۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آئیڈیا ہوتے ہیں، ہم ماشاءاللہ سارے محنتی ہیں۔ جب انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو رزق کے جو بے شمار جو ہے وہ جو ہے نا اس کے ذرائع بنا دیتا ہے۔ بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کاروبار کوئی بھی اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے۔ جو جہاں سے بھی آپ رزق حلال کما سکتے ہیں، کوشش کریں کہ وہاں پہ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں برکت ڈالتی ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ سے شیئر کروں، ہمیشہ ماشاءاللہ مولانا صاحب بیٹھے اور اکثر ظاہر آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ 2-3 چیزیں میں نے جو زندگی میں آزمائی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جو چیز مجھے اچھی لگے یا میرے لیے بہتر ہو تو میں دوسروں سے بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ کہ میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ آپ نے اگر چاہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو ہر وقت جو ہے نا وضو میں رہیں۔ یقین کریں کہ میں نے جب سنا تو میں نے کوشش کی کہ میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو وضو میں رہتے ہیں آپ پاک صاف رہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جب وضو میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کبھی کبھار انسان ہیں ہم، تو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو جب آپ وضو میں ہوں گے تو ظاہر ہے مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، ظاہر آپ پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی نماز بھی نہیں مس کر سکتے۔ دوسری چیز کہ اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو تو جب آپ گھر میں آئیں دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے سلام دیں، کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ آج تک تو عبدالعزیز فاؤنڈیشن کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن 2-3 مہینے سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو قرضہ بھی ملا ہے،
ان لوگوں نے اپنا اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے غریبوں کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے. رحیم، میرا نام پروفیسر شاکر اللہ ہے اور میں ایک سماجی ورکر ہوں. میں چودھری عبدالعزیز فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر ہوں اور اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. ہمارا اپنا ایک ٹیم ہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا جو مین جاب آبجیکٹو ہے، پروجیکٹ ہے، وہ ہے مائکرو فائنانسنگ، بلا سود قرضے دینا، قرض حسنہ دینا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جوان جو کہ ہنرمند ہو، اسکلفل پرسن ہوں، وہ کام کر سکے بجائے اس کے کہ وہ دوسرے سے مانگے، اور وہ اپنا کام کرے اور وہ سیلف سفیشینٹ بن جائے اور سیلف سسٹینیبلٹی اس میں ہو اور وہ دوسروں کی مدد کر سکیں. ابھی تک اس سلسلے میں ہم نے 30 سے 35 لاکھ روپے خرچ کیے. ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کا ایک میکینزم ہے. میکینزم اس طرح ہے، ہم اگر 1,30,000 قرضہ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم انسٹالمنٹ وہ ریسیو کرتے ہیں، ریکور کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر 30-35 فیملیز ہوں تو وہ فرسٹ سے ٹو 5 وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں، ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ ایک سیکوینس میں یہ ایکسپینشن ہوتی رہتی ہے اور لوگ کافی خوش ہیں. لوگ کافی اچھی وہ ہے، کافی ڈیمانڈ ہے، پیسے کم ہیں اور ان کو ہم نے قرضے دیے، اس پر سائیکل رکشے خریدے. کسی کو ہم نے پولٹری فارم کے لیے قرضے دیے، کسی کے ہم نے اگر زراعت میں ہے وہ بندہ زراعت کے لیے باغات خریدے. اس کے لیے جو بھی اکنامک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اکنامک اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، وہ روزگار، تو اس کو بیزی رکھنا ہے، اس کو کام میں لانا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو اور اس کی جو پوٹینشیل ہو اس کو ہم سے یوٹیلائز کریں اور اس کو یہ ہے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچے لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو. About 66 families, we help about 66 families, focusing mainly on economic stability or yes, employment, unemployment gentlemen, they were there and we bring them into work and they are working now. Some I providing loan for the embroidery machinery, some I provided loan for the canteen business, and they took 2-3 people and they're working with them as well. So it's multiplying time to time. I'm quite happy and well satisfied, but still I need extra funding to help more families, more villages, and we can expand this one to the province level and nationwide as well. What we more and more to bring more people into work and they earn the money and they economically stable. Again, not provide job every person. It is our national responsibility to help the people where in the surrounding. If I got some investment, some money extra, I should give to organization, the people they can help, and so some people they can economically stable. Chaudhry Abdul Aziz is the main person. He is a businessman in the UK and he helped me a lot. And he encouraged me that we will help you in future because he is quite satisfied from the work we did. And we are fully determined to carry on and we will. میرے خیال میں ہر آدمی اپنی جگہ بڑا کام کرتا ہے. مسجد کے امام بڑے اچھے کام کرتے ہیں، مقتدی کام کرتے ہیں، جو مسجدیں صاف کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سارے ٹھیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہماری ضرورت ہے ایجوکیشن، ہماری ضرورت ہے اپنا کما کر خود جو ہے وہ کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ کسی سے بنائے، چھیننے والا نہ بنائے. میں عبدال عزیز صاحب کا یہ آپ سب کے ساتھ یہ جو محبت کا رشتہ ہے، جو نیکی کا رشتہ ہے، نہ صرف یہاں نوشہرہ کے لیے ہے بلکہ علاوہ ملک اور قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم سب کو جو ہے فیڈ کر سکیں. بٹ ان کی مدد کرنے، ان کی مالی امداد کے لیے، تو اس سے ان غریبوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا اور ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں اور انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اس طرح مدد جاری رکھیں گے. میرا نام سلمان ہے اور میرا شاکر اللہ صاحب نے 1 لاکھ روپے دیے اور ہم نے رشکہ خرید لیا 180 میں اور ہمارا گھر بہت اچھا چلتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس کو ہم بہت شکر گزار ہے، اس کی وجہ سے ہمارا گھر چلتا ہے. مولا شاکر جی 1 لاکھ روپے راکړي رشکې لپاره
غریبانان ولا او موږ ډېر شکریا ادا کوو هغې له چې موږ له 1 لک روپۍ راکړي او دا پروګرام عبدالعزیز پروګرام ادا کوو چې موږ له 1 لک روپۍ راکړي چې رشتې دپاره غریبانان ولې راکړي. عبدالعزیز فاؤنډیشن ډېر شکریا ادا کوو چې زموږ د کلي غریبانانو سره ډېر امداد کړی دی. چا له رکشې دي، چا له څه کوي، روزګار روانوي. ډېر ښه کاروبار دی او خدای پاک دې دا کامیاب کړي. عبدالعزیز فاؤنڈیشن شکریہ ادا کروں. میرا نام اسلام شاہ ہے. عبدالعزیز فاؤنڈیشن نے ہم نے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ شاکر صاحب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے 1,20,000 روپے دیا، ہم اس کے میں رشتہ خرید دیا. ہمارے گھر کا کام اس کے چلتا ہے. ہم دعا کرے گا اس کو اللہ کو بہت عمر نصیب فرمائے. السلام علیکم، میرا نام رشید ہے اور ہم نے جو ہے شاکر صاحب نے پیسے دیے 1,30,000 روپے ہم نے اس پر رشک کا خرید ہے. ابھی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عبدالعزیز فاؤنڈیشن شکریہ، اور ہم نے شاکر صاحب نے ہمیں پیسے دیے، شکر ہے. ابھی بچے کا تھوڑا کچھ روزی شکر ہے ملتا ہے اور اس کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالعزیز پروگرام بہت اچھا ہے اور شاکر صاحب نے ہمارے کو پیسے دیا، اس کی وجہ سے ہمارا روزگار چل گیا. ابھی اچھا چل رہا ہے، شکر ہے اللہ نے رحم کیے اور اس کی تعاون کے ساتھ جو ہے کام چل رہا ہے. تو شکر ہے، اچھا پروگرام ہے. خدا اس کو اور طاقت دے اور جو ہے آگے چلے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ.